یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اور ڈرنا اس ذات سے چاہیے اور استغفار اس سے کرنی چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ قوموں میں سے ایک قوم تھی، قوم یونس، جنہیں حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے موقع پر جب وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، اپنے غلطی کا ادراک ہو گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ سب نے گڑ گڑا کر، وہ اپنے جانور، اپنے بچے، اپنی عورتیں، چھوٹے بڑے، سب اپنے عام کپڑے پہننے والے اتار کر گدڑیوں میں ملبوس ہو کے کھلے میدان میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے خوب آہو بکا کی، استغفار کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ریئلی آج کے دور میں ہمیں بھی اسی استغفار کی ضرورت ہے، اور ساری قوم کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو اپنے رب سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر رحمت نہ ہو۔ جس کو اپنی حیات میں اپنے رب کی طرف رخ کرنے کا موقع مل گیا، اس کے لیے یقیناً یہ بڑا اعزاز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اس کی طرف سے انسانوں کے لیے آسانی ہے۔ لیکن ہر آنے والے واقعے کے بعد وہ حالات اور قریب دکھائی دیتے ہیں۔ ہاں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا وقت ہے، ہم نہیں جانتے کب، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء کے آنے سے پہلے پوری دنیا کو ایک دفعہ ضرور جھنجھوڑ دے، تاکہ لوگ پوری طرح سے کانشیس ہو جائیں اور پوری طرح سے آنے والے نبی کا انتظار کریں۔ میں سوچتی ہوں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، ہماری نسلوں میں سے، ہمارے جوانوں میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے وہ کون ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے؟ جب لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے، جب لوگوں کے ذہن خراب ہو جائے، تو نبی بھی کسی کو رب کی طرف نہیں موڑ سکتے۔ انبیاء بھی کال دیتے ہیں جیسے شیطان کال دیتا ہے، رحمان کی جانب سے کال اللہ کے نبی دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی جانب سے یہ کال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے بھی دیتے ہیں۔ تو یہ مخصوص حالات ہے، اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی سنت کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار کو سمجھیے، اور غافلوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی۔ ضرور آپ کا کلیجہ دہل جائے گا، اور کتنے لوگوں کے کلیجے پھٹیں گے کہ ہماری جنریشنز، ہمارے قریبی رشتہ دار بھی ایسے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ان کا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ لیکن وہ رب کتنا کریم ہے، وہ ایسے موقع پر پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو سپر پاور ہے، اس سپر پاور کی طرف دیکھو، اس قوت کی طرف دیکھو، تمہاری جان تو اس کے قبضے میں ہے، تمہارا دھیان اپنے رب کی طرف نہ ہو، دنیا میں مال کمانے کے لیے، دنیا کی میں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے زندہ رہو، تو دیکھ لو آنا تو ہمارے پاس ہی ہے۔ تو یہ اس کی رحمت ہے کہ پوری دنیا کو وہ جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ سب انسانوں کی غلطیاں، سب کے گناہ معاف فرما دے، اور یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے حرمین الہی وہ مقدس مقامات ہیں جہاں تک دجال تک نہیں پہنچ سکے گا، اور الہی ان مقامات میں الہی آج کتنا خوف و ہراس ہے، الہی وہ علاقے تو تیری پہچان ہے، الہی وہ تو ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ تجھے ڈھونڈنے جاتے ہیں، تجھ سے قریب ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ الہی تیرے قریب آنے والے دنیا کے گوشے گوشے میں
الہی کتنے ممالک میں بےتاب بیٹھے ہیں اور الہی ان کے جانے پر پابندی ہے. الہی ہم جانتی ہیں یہ تیری تقدیر ہے. یا ارحم الراحمین تو مسلمانوں کے اور سب انسانوں کے گناہ معاف فرما دے. الہی ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. الہی ہم نے جس طرح سے تیرا پیغام پہنچانا تھا حق ادا نہیں کیا. یا ارحم الراحمین ہمیں توفیق عطا فرما دے. الہی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اور الہی مسلمانوں کو ان کے بچوں کو الہی اپنے خاص فضل و کرم سے الہات سے بچا لے. الہی پوری دنیا کی قوتیں آج مسلمانوں کو بے خدا زندگی گزارنے پر مجبور کر رہی ہیں. یا ارحم الراحمین ہماری نسلوں کو اپنا شعور عطا فرما دے. اور الہی ہماری غلطیوں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے.